دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ، وہ دیکھیں جناب، ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دعا نکلے گا جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا. اور جھوٹو، تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے. حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا، امام حسن لیڈ کر رہے تھے. صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی، اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے. یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے، ہائے 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 ہائے، دھوئیں نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے، کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں. اور دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سارے اپنے اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی حدیث کو نہیں لبھی انہوں نے، موبائل کھول کے بیٹھے تھے اور تیاری کر کے آیا کرو. ٹھیک ہے، تو اڈا میں شوق پورا کرتا ہے، سارے فرقے بیٹھے سن جو تھے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، اور وڈے مولوی تک. کیا انہوں نے کیا حالت ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی آیت حدیث بیان کی تھی کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے. کہانیاں میں نے کس طرح 2+2=4 جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے، اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانا ہے. اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہے، بہرحال میجورٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. اون تو سی نہ لو صلح حسن دا، پہلے تو کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی، اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے. حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے، کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی، نعوذ باللہ. سب کچھ پول کھول دیا، اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوگا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر، فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر، تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے. اور میں نے فی البدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا. اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟ اور میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی. صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں، ختم. اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کوئی شرافت بچی ہوئی تھی نا، تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. آج صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی. اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے لادہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا تو بولتے ہیں نا علماء کے کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام. تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری، ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا. تو کریں نا پروگرام. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی. 1000 تو چھوڑ دیں، آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے. اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا ان کے چینل کے اوپر لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویورشپ. اور یاد رکھیے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے، ویورشپ چاہیے. ہاں، مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں، کون سنتا ہے یار ان کی باتیں؟ کہانیاں کرواتے ہیں، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا، انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گھن تانی ہوئی تھی نا، بہن کیوں نہیں مولوی لو بہ گیا جائے تاکہ لوگ کیا ہو جائے. انہوں نے سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا. اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے. اس سے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، الاوائل. اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی، یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں. میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے. یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں، جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ لیا ہے 1749 نمبر حدیث. اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دی ہے. اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان، انہوں نے وراثت بنایا ہے اپنی حکمرانی کو. ان کا بیٹا یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ پہ غلط تنقید ہوئی ہے. جی 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 صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی. ہیر پھیر نہیں، وہ کہ البانی صاحب کے الفاظ نے پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو. ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا. اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی؟ بنو امیہ. یہ بھی یاد رکھیے گا بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں. خلیفہ نہیں بنایا.
نہیں بنا. دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے, اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا, اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا. تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر, لہذا یہ بالکل جعلی ہے. اور اس کے اگینسٹ میں نے اسی میں مسند ابی یعلا کی 590 نمبر حدیث اور مجموع الزوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام حیثمی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں, لفظ سلیم ہے عربی میں سلیم. تو میں مولوی والی غلطیاں کر دینا نا, یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی, احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے, اس سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروننسیشن کرتے ہیں. یہ احمد رضا ہے, احمد رضا, تو یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں. یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا, تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی کو جب زخم لگا, تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسند ابی یعلا کا, تو ان کو کہا گیا کہ امیر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے آگے سے بحث کی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے منہ دکھاؤ گے, ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. اگر اللہ تعالیٰ بہتری سمجھے گا تو میں کوئی بہتر حکمران دے دے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے, میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کو بار لے کے. تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا. اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی, ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت. وہ کہتے ہیں حسن ابن علی کو وہی صحابہ نے میٹنگ کی, ابن عباس نے, باقی انہوں نے خلیفہ چنا ہے. حضرت علی نے تو, حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے تھے, وہ ملوکیت چلا ہی نہیں سکتے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خلیفہ نامزد کیا, تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو. کہتے ہیں جی علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں, میں نے 55 میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی. یعنی یہ بھی ڈر تھا. حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا, مزاج رسول سے آشنا, میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا اس میں مجھے ضمن ایک بات یاد ہے, مجھے اگلے دن ایک اہل تشیع بھائی نے کال کی, سنی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے, ان سے حدیثیں کم ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے فلاں سے. میں بتا دوں اللہ کے بندو, حضرت علی سے صرف کام نہیں ہے, حضرت ابوبکر سے بھی حدیثیں کم ہے, حضرت عمر سے بھی کم ہے. حضرت علی سے حدیثیں کم اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ خود سراپا سنت تھے, وہ خلیفہ راشد تھے, وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا. یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے نا جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا. وہ تو خود چلتے پھرتی چیز تھے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے, وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر طلحہ قادری صاحب نے دھرنے میں سنائی جب انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. وہ حدیث وہی, اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے پہ بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے وضو کیا, لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا, صحیح بخاری میں, اور اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا, اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ تو سراپا سنت تھے. حضرت علی ہوں, حضرت ابوبکر ہوں, عثمان ہوں, حضرت عمر ہوں, وہ سراپا سنت تھے. اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تو پبلکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی. عام صحابی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی, لیکن حکمران جب غلطی کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. حضرت عمر نے جب حجۃ تمتع پہ بندی لگائی ہے, پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے. حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی, یہ چھپاتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عثمان نے جب حجۃ تمتع پہ بندی لگائی تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا, جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا متن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یہ آپ کو ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں نا حضرت عمر والا, حجۃ تمتع کا, عبداللہ بن عمر کا. وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے, وہ بعد میں ہی کی ہے. ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی کہ وہ شاید زندگی میں کی ہے, لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا, ان کا یہ کام یہ غلط ہے. اور دیکھیں امت نے کس طرح خلفائے راشدین کی ایک کام شروع کیے ہوئے کو بھی امت نے ریجیکٹ کر دیا. حضرت علی نے اس حجۃ تمتع کو ایسا بحال کیا کہ آج پوری امت حجۃ تمتع کرتی ہے, اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حجۃ تمتع نہیں کرنا چاہیے. امت میں 99% لوگ حجۃ تمتع کرتے ہیں, جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں. قران تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں, یا دوسرا حج افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں. تو خلفائے راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے, ان کو تو دیکھ کے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے. باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ آؤٹ ہوتی تھی. حضرت عمر کی میں نے بتائی, میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں.
صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا، تو ابن عباس نے کہا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے۔ تو جامعہ ترمذی میں آگے الفاظ ہیں، اسی حدیث کا ایک طریق ترمذی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، میں رجوع کرتا ہوں۔ تو خلیفہ راشد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی، وہ پھر جب پوائنٹ آؤٹ ہوگی وہ دور کرے گا، وہ اجماع امت بن جائے گا۔ اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں نے بات کی ہے کہ یہ صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت، یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو، شیخ البانی بھی، شیخ زبیر صاحب بھی، سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں۔ سارے صحابہ کیوں؟ خلفائے راشدین اور باقی سارے صحابہ اس وقت جب خلفائے راشدین سے یا باقی اصحاب سے ان کا اختلاف نہ آئے، جب اختلاف آئے گا پھر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی، وہ بھی ہیں، لیکن اس صورت میں اجماع صحابہ جو ہے حجت ہے، اور خلیفہ راشد جب کرے گا تو اجماع صحابہ ہوگا۔ انڈیویجولی تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے، رکوع میں ہاتھ یوں باندھتے تھے، باقی صحاب جو ہے اور تابعین کو مارتے تھے جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ پھر سعد ابن ابی وقاص کے الفاظ ہیں مسلم میں کہ ہمارے بھائی ابن مسعود کو نہیں پتا یہ منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے آپ کو کہنے جی وہ اس طریقے سے ابن مسعود کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ علن نبی پڑھتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی کو، لیکن امت نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا۔ خود انہوں نے بھی جو تشہد سکھایا وہ ایھا النبی یہ ان کا تفرد ہے، امت نے نہیں ایکسیپٹ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینے میں مسجد نبی میں پڑھتے تھے ان کے لیے تو ایھا النبی ثابت ہو گیا، لیکن جو مکے میں پڑھ رہے تھے وہ علن نبی پڑھتے تھے۔ ایھا النبی نہ یہ تو واقعہ معراج کا یہ وہ قصیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں واقعہ معراج کی گفتگو جھوٹ ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح تشہد تعلیم فرمایا امت کو۔ تو یہ السلام علیکم ایھا النبی سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا، یہ ہمارا سلام ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اگلے الفاظ نہیں یہ بریلوی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پہنچا رہا ہے، ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا اس میں آپ کو ضمن بتا دوں، یہ اگر جھوٹی تعویلیں کرنے پہ آ جائے نا تو یہ جو آپ نے حضرت علی کے جلانے والا مسئلہ بتایا نا مرتدین کو، یہ نصیریوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے نعوذ باللہ الہ ہونے کی۔ نہیں وہ تو اچھا اور اس میں اب آگے وہ، لیکن انہوں نے رجوع کر لیا نا، دلیل کہاں سے رہ گئی؟ اچھا اس میں علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن، اور اس پہ عرفان شاہ مرزی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ میرا خیال ہے کسی مقصد، اچھا ہاں وہ میں سوال ہے چھوڑ دو، مجھے سمجھ آ گئی، وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے، یعنی وہ سارے معاملات کہ جانتے ہیں صلح حسن کیوں ہوئی تھی، جی ٹھیک ہے جی، تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ، تو ذرا یہ ہمیں ناسبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی، کیونکہ اس 20 سالہ دور نے بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں۔ حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے، اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری، یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے۔ ایک بم سوڑ دیتا ہے نا ناسبیاں ہوتے ہیں، یہ قیامت تک روون گے، اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے۔ صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی، اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی، قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے، اس کی وجہ سے صلح، یہ قربانی کرے گا، اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا۔ تو انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں، اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں، الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے، الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے، اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح، انہوں نے پورے الفاظ اس پہ کلیئر کیے، بھی ٹائم نہیں جس کو شوق ہو یہ پڑھے، پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ صلح کی شرائط سنیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے۔ چلایا انہوں نے نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا۔ صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا، لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں۔ صحیح مسلم 4776،
عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے, یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. آپ بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ یہ صحیح مسلم ہے سنابلی صاحب, یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے حکمران نے لکھوائی ہوئی. صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے 4776 صحیح مسلم. تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا, خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر, اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو. تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا. اچھا جی, دوسرا, اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے. یہ بھی خلفائے راشدین کی سنت تھی, چھوڑی. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے, مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں, وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے جس طرح کہ ابوبکر نے عمر کو کر دیا تھا. دیکھو عمر بیٹے تھے ابوبکر کے. یہ پوری روایتیں میں پھر اور پاسے ٹور پاؤں گا, جس کو شوق ہے یہ پڑھے. میں نے اس میں یہ ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں, ساری کی ساری روایتیں. تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا, زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئیں. اس کے بعد سنیں تیسری شرط, سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں. یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, مسلم لیگ کے لوگ فارغ, مسلم کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کے لوگ فارغ. انہوں نے اور ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کارروائی نہ کی جائے, اور انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے. اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر, ممبروں پہ, سیدنا علی پر, نعوذ باللہ. اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس, جو مال غنیمت میں سے, مال فے میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورۃ الانفال کے اندر, وہ آل محمد کو ملے. کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا, وہ وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لایا, وہ اللہ نے لایا ہوا ہے, اہل بیت دا. دیکھو فراڈ کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں, مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا, سچی وکالت کریں. تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے معاملات لکھے ہیں. اچھا, ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی اور کئی اہم. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب, صحیح نہیں حسن تک, اور کہتے ہیں کہ بس یہ حدیث سے سارے معاملات کور ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا کی ہے اس کے اعمال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو ناحق قتل کریں گے, وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا, سنتوں کو بدلا جائے گا. کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی, باقی تو چھوڑ دیں. اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے, تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے. یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی, یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی, حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ سمجھ کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کرتا ہے. ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث, ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے, وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ, ان اعمال کے ساتھ نہیں نا فٹ بیٹھتی. اگر بیٹھ جائے تو ہم مان لیں, ٹھیک ہے. اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے, اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اور پوری گل پڑھو, اس میں الفاظ ہے کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں, اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا. اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی, اور اس معاملے میں بدعا رہی, کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل النبوہ میں, یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بہیقی کی کتاب میں, اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. اور یہ روایت آدھی لکھی, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی آدھی لکھی, حضرت معاویہ کے دفاع پہ 150 صفحہ کالا کیا, اور یہ والی روایت آدھی لکھی. آگے راوی کا فام بتایا نا, سلف کا فام, پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا. ٹھیک ہے جی, تو یہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں ہمیں. ہم احترام کے دائرے کے اندر, اب یہ کہیں گے جی جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا, چیزیں ڈسکس ہوں گی. میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے, اگر یہ رول مان لیا جائے. یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حج تمتع پہ پابندی لگی, حضرت ابن عمر نے مخالفت کی, اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں
کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے, انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو, قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے, یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ کروڑوں معاویہ لے, ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں, دعائے خیر ہی کرتا ہوں سب کے لیے, کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں, میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح. بلکہ یہ اصول کافی میں بھی بلکہ یہ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کے جو خطوط ہیں معاویہ کے لیے وہ السلام علیکم سے شروع ہوتے ہیں, کوئی منافقانہ اس میں معاملات نہیں ہیں, لیکن غلطی اپنی جگہ پہ سیدھی سی. اچھا, اب ان کے پاس آخری ہتھیار یہ تھا کہ نہیں یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, اور تمہیں جتنی حدیثیں اماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ جو گورنر ہے, کوئی مجہول آدمی نہیں ہے, گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی, صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی, بھجوائی, یا اسے سپورٹ کیا یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے, تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا, میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے انہوں, ہاں ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, حضرت علی صحابی نہیں ہے, ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے, مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں, ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے, روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث, تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی, اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے, قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے. لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, لیکن امت الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید, پیور قرآن کی توحید.
یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے, نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا, پچھلوں نے ڈالا ہے. میں نے کہا نا, جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا, ہاں وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا. اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا, انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا. اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے کو مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھے جی میں تھوڑا وفادار نکلے, نہ, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا, کیونکہ یہ میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے, اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. بتاؤ, اہل حدیث کے پاس ایک توحید تھی, اب لوگ کہتے ہیں توحید, یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں, آپ تو پورا کا پورا نیریٹو اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلیں, توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا. دیکھ لو سارے کلپ. اور سب سے بڑی بات, کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا, سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں. ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے, ایک فرقے والا اس پہ اپنا نیریٹو دیتا ہے. یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا کہ آمدہ اسلام کا ٹاپک کون سا ڈسکس ہونا ہے. ہاں, یہ تمہاری اوقات ہے, بٹھا بٹھا کے جناب تم نے مفتی اعظم شوکیسوں میں رکھے ہیں, نکالو انہیں باہر, ہوا لگواؤ, ان کو پتا چلے کس کام کے ہیں. انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے, جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے تو دیکھیں, جو ان کے بزرگ نہیں اتحاد امت کروا سکے کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی, وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے ہیں. وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا نا پروگرام, ہاں, وہ اس کا انسینسرڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے. چلو جی یار, تو انو سکون آ گیا نا, جڑے میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی ذرا علماء نال بیٹھو نا جی, ذرا سامنے بیٹھ تاکہ لے آجے کیوں ہوندا جے انہاں نال. اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا نا. تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وابی کو, کہتا ہے جی امام حسن کا گستاخ ہے. اوے تھوڑا کے لینا دینا اہل بیت نال, نسوئے تو اہل بیت دے دشمنوں, ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو. کہتا ہے جی بنو امیہ, کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان